معاشرے سماج میں ہر شخص جاتا ہے اس کی مردانی
کے رزق میں اضافہ ہو، وہ اشرار کے شر سے معمون رہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہارے گھروں میں برکات کا نزول ہو، تمہاری عمریں دراز ہوں اور تم اشرار کے شر سے، دہشت گردوں کے شر سے معمون و محفوظ رہو، تو کیا کرو، ہمارے جد حسین کی زیارت ہو جائے۔ جو جا نہیں سکتے وہ گھر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیں، پڑھنے سے بھی رزق زیادہ ہوگا، عمر طولانی ہوگی اور دشمن کے شر سے آپ معمون و محفوظ رہیں گے۔ سلام پڑھیں۔ حسین وارث انبیاء ہیں اور ہم نے کل کی مجلس میں یاد کیا ہے، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، ہمارا سلام کو اس حسین پیاری پر جو آدم کے وارث ہیں۔ سلام کے متعلق وراثت کے متعلق بیان کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے پہلو کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو زمین پر جب خلیفہ بنایا تو اپنے ملائکہ سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ملائکہ میں زمین پر اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا صالحین، جب اس کا روح ہو تو سارے کے سارے ملائکہ اسے سجدہ کر۔ کل کی بحث میں اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ ملائکہ بن گئے، مقربین الہی بن گئے، اور جس نے انکار کیا وہ شیطان بنا، رجیم بنا، لعنتی بنا۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرشتوں کی گفتگو کو بیان کیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم زمین کا خلیفہ بنا رہے ہیں تو ملائکہ نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نقدس لک ونعبدک۔ جب اللہ نے کہا کہ زمین پر آدم کو خلیفہ بنا رہا، فرشتوں نے کہا خدا اس سے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خونریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، جب کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے، تیری حمد و ثنا کر رہے۔ ملائکہ نے کہا اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک منزل آئی کہ اللہ نے حضرت آدم کو اور فرشتوں کو آمنے سامنے کیا اور فرشتوں سے کہا تم یہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم دیا۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان اسماء کا نام بتاؤ اگر تم سچے۔ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے دیا ہے، ہم ان اسماء کا علم نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم ہم بے اسماء، تم ان کے سامنے ان اسماء کو بیان کرو۔ حضرت آدم نے جب اسماء ناموں کو پڑھا اور ناموں کے نام بتلائے، اسماء کے نام بتائے، تو ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں معذرت۔ ان آیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے، جو استفاد و استخراج ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم
علم کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل ہے. وہ آسمانوں میں جا سکتے فرشتے جو حضرت آدم پر آ سکتے. آدم کے پاس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے. علم ہر دور کی ضرورت ہے. ظلمات اور تاریکیوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ علم ہے. معاشرہ اور سماج کو بہترین سمت کی طرف لے جانے کا ذریعہ علم ہے. آج جو لوگ آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں اور سمندر کی گہرائی تک جا رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر جا رہے ہیں. ایک مادی علم ہے اور ایک روحانی اور فقہی اور شرعی علم. اور پوری کائنات میں واحد مکتب اہل بیت ہے جو باب العلم سے ملتا ہے. یعنی کہ آقا اور مولا باب العلم ہے اور واحد مکتب ہے جو پوری دنیا کو نیچے بتا رہا ہے اور بتانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس باب اجتہاد کھلا ہوا ہے مکتوب ہے تو صرف مکتب اہل بیت ہے. باقی تمام مکاتیب والے کے باب العلم جو ہیں علم کے دروازے مسدود بند ہوئے. واحد مکتب اہل بیت ہے جس کے پاس یہ علم کا دروازہ کھلا، اجتہاد کا دروازہ کھلا. آج اس دور میں جہاں بہت ساری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سائنسی اعتبار سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں بہت سارے ہمارے معاشرے و سماج میں لوگ ہیں جو جہالت اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے ہیں جو علم سے دور ہیں، فقہ سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، آل محمد کے اقوال سے دور ہیں، آل محمد کے سیرت سے دور ہیں. آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے جو اللہ کو ملے تھے جو مراجع کو گالی دیتے ہیں، مراجع کے متعلق غلط نسبت کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تبلیغات رسو کرتے ہیں، جب ان کے علم میں نہیں کہ مراجع ہمارا اثاثہ ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرج. کتاب کا نام احتجاج طبرسی. آپ میں سے جو زائرین امام رضا ہے، امام رضا علیہ السلام کے مختلف سان ہیں، ان میں سے ایک سہن علامہ طبرسی کے نام پر بلوار طبرسی جہاں ان کی مرکز موجود ہے. یہ وہ عظیم بزرگ محدث ہیں کہ مشرق مقدس میں اگر کسی کی دعا مستجاب ہوتی ہو تو حکم یہ ہے کہ علامہ طبرسی کے پاس جا کر اپنی عرضی ڈالو، ان سے کہو وہ آپ کی حالت کی ممرضہ کرو. بہت ساری کتب لگی ہیں، جیسے ایک کتاب احتجاج. اس اپنی کتاب میں یہی فرماتے ہیں امام حسن عسکری حضرت صاحب کا فرمان کہ اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظ لدین مخالف لهواه مطیع لامر مولاه وللعوام یقلد. امام حسن عسکری فرماتے ہیں فقہاء میں سے وہ فقیہ و شرائع کا حامل ہو، سائلا لنفسه ہو، اپنے نفس کی مراقبت کرنے والا، حافظ لدین ہو، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالف ہوا ہوس کی مخالفت کرنے والا، مطیع لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والا. اگر کوئی فقیر میں ملے کہ شرائط کا حامل ہے، امام فرماتے ہیں فَلِلْعَوَامَ أَنْ يُقَلِّدُوا، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیر کی تقلید کریں. یہ مسائل بھی ہیں تو ان ایام عاشورہ میں بیان کر رہے ہیں. یہ درس حسینی جہاں بہت سارے سلسلے بیان کیے جانے چاہیے، اس ممبر کے کچھ تقاضے ہیں. ہم حیوانات، جمادات، نباتات کی طرح نہیں کہ ہمارے کو کچھ فرائض نہیں، کچھ واجبات نہیں. اللہ نے ہمیں تبارک اللہ احسن خالق
صالحین بہترین خلقت سے سرفراز کیا، بہترین شکل و صورت سے قرار دیا، اور ہم انسانوں کو فرشتوں پر افضل قرار دیا، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، ایمان، عقیدہ اور عمل صالح کے اعتبار سے۔ کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان واجبات اور فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ضروری ادا کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم احکام شرعیہ فرعیہ کو باطلۃ التفصیلیہ یا خود سمجھیں یا کسی سمجھے ہوئے سے سمجھیں۔ اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر واجب ہے، اگر آپ قرآن و حدیث سے اس کو آپ کر سکتے ہیں تمام تفصیلات، نماز یومیہ کیا ہے، نماز جمعہ کیا ہے، نماز عیدین کیا ہے، نماز اعیاد کیا ہے، نماز قصر کیا ہے، نماز قضاء والدین کیا، تفصیلات ہیں، اگر آپ نکال سکتے ہیں اپنے سارے واجبات کو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر نہیں نکال سکتے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر وہ جن علماء جن فقہاء نے 60 سال 70 سال قرآن و حدیث اور مختلف علوم میں تسلط حاصل کی ہے، استنباط و استخراج کی کیفیات سے گزرے ہیں اور یہ ریاضت و صلاحیت رکھتے ہیں، پھر ان کے بتائے ہوئے ان کے اخذ شدہ مسائل پر عمل کر کے آپ تقلید کے آپ سے گزر کرتے ہیں، آپ تقلید کریں گے تو آپ کو یہ امام حسن عسکری کا فرمان، جنہیں میں کبھی شیعہ ہوں سے ایک امام عسکری اور امام زمانہ جن کی آپ رعایا ہیں، جس امام کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے، اس امام زمان علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ اما الحوادث التي وقعت من بعدی فرجوا الى مواقع حدیثنا فانه حجت علیکم ولا حجت اللہ علیکم۔ میرے زمانے غیبت کبریٰ میں وہ جدید مسائل وہ حوادثات جو تمہیں پیش آئیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرجوا الى مواقع حدیثنا، تو ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو، فإنهم حجت علیکم، وہ میری طرف تم پر حجت ہے، وعلی حجت اللہ علیکم، کہ اللہ کی طرف تم پر حجت۔ راویان حدیث کون ہے؟ یہ ہمارے مراجع، یہ ہمارے فقہاء ہیں جن کا احترام سب پر ضروری ہے۔ ایک پردے سے آپ کا عقائدی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ گالی گلوچ نہیں دے سکتے، ایک مرضے کی تقلید چھوڑ سکتے اگر آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے یا آپ کے سلسلے سے نہیں کر رہے تو دوسرے مجھے کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن گالی گلوچ نہیں دے سکتے، کوشش نہیں دے سکتے۔ احترام ملوث خاطر ہے کیونکہ یہ پیغام بڑے دور تک جا رہا ہے، یہ میسج بڑے دور تک جا رہا ہے، تو ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو اللہ کی دنیا اس وقت یہود و نور لاکھوں کروڑوں ڈالر، یہ جو ہماری مرجعیت ہے اس کی احترام کو تو یاد رکھیے یہ مراحل ہی ہیں جو آپ کے تمام مسائل کا دفاع کر رہے۔ ایران کی سرزمین پر اگر آقا خمینی نہ ہوتے تو 3 سالہ شہنشاہی حکومت ختم ہو پاتی۔ آج اگر پوری ورلڈ میں اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ آقا خمینی کی اس بصیرت اور فکر سے ہے، اور انہوں نے یہ جو حکومت تشکیل دی ہے جہاں پورا کنٹرول امریکہ کا تھا، پورا راج امریکہ کا تھا، ایک صدر سے لے کر پی ایس پی تک جس میں پیچھے کنٹرول تھا وہ امریکہ کے لوگ کر رہے تھے۔ آقا خمینی نے جب یہ کنٹرول ختم کیا اور اسلامی حکومت حاصل کی تو یہ فرمایا کہ میں ہاتھ سے گرفتی عاشورہ گرفتی، ہم نے جو کچھ لیا ہے عاشورہ سے لیا، ہم نے کربلا والوں سے یہ درس کیا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا۔ اس وقت آپ پوری دنیا میں اہل تشیع جو ہے ان کو پوری دنیا میں خبر ہونا چاہیے، اسلام کی، مسلمین کی، مسلم امت کی کار، مسلم امت کے مسائل پر ایک خبر ہونی چاہیے، ایک فکر ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس وقت راج سرزمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مراجع وزاں وہاں پر
اپنا کردار ادا نہ کرتے تو داعش والے بغداد اور کربلا تک پہنچ گئے. وہاں کے مراجع کا کردار ہے کہ جنہوں نے اشت و شامی تشکیل دے کر داعش کو علاج سے باہر نکالا. یہ شام کی سرزمین پر اگر علماء کا کردار نہ ہوتا تو داعش والے بھی کی عرب کو مناظر کر دیتے. پاکستان کی سرزمین پر آ کر مسلم جیسے اگر شخصیت نہ ہوتی تو یہاں پہ کا سلام آ جاتا. علماء کا کردار ہے کہ بزرگوں کا کردار ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا وہاں بزرگوں کے احترام کو حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت سے بندہ کی ہو. جہاں اللہ کی عبادت ہوگی وہاں اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ والدین تین طرح کے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الآباء ثلاثہ. الآباء ثلاثہ من ولدک ومن علمک ومن زوجک. ایک وہ والد ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو, تمہارا حقیقی والد. ایک وہ والد ہے روحانی من علمک جس نے تمہیں تعلیم دی ہے. اور ایک وہ والد ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے من زوجک جس نے اپنی بیٹی دی ہے. تمہارا سسر وہ بھی والد کا درجہ رکھتا ہے, تمہارا استاد وہ بھی والد کا درجہ رکھتا ہے, اور تمہارا والد بھی والد. یہ بزرگوں کا احترام ہے. ضمن بات ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پریشانیوں کے عالم میں ہیں, اضطراب کی حالت میں ہیں, بے سکونی کی عالم میں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ والدین کا احترام چھوڑ دیا اور والدین کو ناراض کر دیا. نبی اعظم کے دور میں ایک جوان لڑکا چیختا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ جسم جل رہا, چہرے میں سیاہی آ چکی. نبی موسم نے دیکھ کر کہا بندہ خدا تم نے اپنی والدہ کو ستایا, تیری والدہ تجھ سے کھپائی. یا رسول اللہ معافی دلوائیں. نبی موسم اس نوجوان کو لے کر اس کے گھر میں آئے. جیسے تطلبات دیا اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا. نبی رحمت دروازے پر پیچھے اس کا بیٹا کھڑا, دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ نبی آدم کو وسیلہ بنا دیا. کہا یا نبی اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے, رحمت العالمین ہے, میرے لیے اعزاز کی بات ہے, لیکن یا رسول اللہ جو آپ کے پیچھے میرا بیٹا کھڑا ہے اس نے مجھے اتنا ستایا, اتنا دکھایا, میرا دل زخمی کر دیا, میں سمجھتا ہوں کہ معاف نہیں کر. نبی موسم نے فرمایا ایک کلی ضرور یہ دیکھ کے تیرے گھر میں کون ہے. اب جب رسول جب گئے ہیں تو رسول کے چل جانے کا احترام کر, میری بات کو رد نہ کر, اس جوان کو معاف کر. خاتون روئی, رونے کے بعد عرض کر دیا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اسے معاف کر. لیکن یا رسول اللہ یہ اتنا عجیب انسان ہے جس نے مجھے بہت ستایا, بہت دکھ دیے, بہت درد دیے, میرا کلیجہ جلا دیا. اگر آپ نہ فرماتے ہیں میں قیامت کے بعد بھی سے معاف نہ کروں. جیسے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو نے اسے معاف کر دیا, وہ نوجوان جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا وہ سفیدی میں تبدیل ہوا, جس کا جسم جل رہا تھا فوراً رسول کے قدموں پر گر گیا. یا رسول اللہ آپ کی مہربانی, آپ کی نوازش, آپ کے کردار میں مجھے جسم میں آگ جل رہی تھی وہ یہ حدت اور شدت بھی وہ ختم ہو گئی. والدین کا احترام احادیث میں ہے, رضائے والدین رضائے خدا. عبادت گزار ہو, نیک ہو, صالح ہو, متقی ہو, ظاہر ہو, لیکن اگر والدین کو ناراض کر دیا, اگر بزرگوں کو ناراض کر دیا, اللہ کوئی عبادت کو بھول گیا.
جس طرح والدین کا احترام ضروری ہے، اسی طرح آپ کے فقہا جو بزرگ ہیں، آپ کی ملت کا سرمایہ ہے، آپ کا اثاثہ ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت و بزرگی ہے وہ علم کی بنیاد ہے، اور پوری دنیا میں قابل علم کے ماننے والے آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونا چاہیے، یہ علم کے میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حال ہمارے پاس ہو۔ حسین وارث آدم ہے، حضرت آدم کا امتیاز اور شرف علم کی بنیاد تھا، اور حسین وہ ہیں جو اس علی کے بیٹے ہیں جو بابل ہے، اور ہم وہ ہیں جو اس حسین کے ماننے والے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفحۃ اللہ، زیارت وارثہ کا پہلا جملہ تھا۔ اب جو 30ویں محرم آ گئی اور ہم نے زیارت وارثہ کو مکمل کرنا ہے، دوسرا جملہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، حسین آپ پر سلام ہو کہ آپ حضرت نوح کے وارث ہیں، اور حضرت نوح کی کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے، کیا خدمات ہے۔ حضرت نوح ان 5 اولو العزم نبیوں میں سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم نبی قرار دیا۔ بزرگ جانتے ہیں کہ بچوں کو بتانے کے لیے اللہ نے جن 5 نبیوں کو اولو العزم قرار دیا ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں میرا آپ کے آقا مولا حضرت ختم فاتح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شریعت نہیں تھی، افراد بہت محدود تھے، قلیل افراد تھے، چند قوانین وضع کیے، اور وہی حضرت آدم علیہ السلام بیان کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک آتے آتے افرادی قوت بڑھی، اور شریعت کا آغاز اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، شرع به نوح، ہم نے شریعت کا آغاز حضرت نوح سے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو رشد و ہدایت کی تبلیغ سے سرگرم کیا، لیکن لوگ حضرت نوح کی بات کو نہ مانے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا پڑا، رب انی دعوت لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، خدا میں نے ہر شب و روز کو تیری توحید کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھا، شب و روز مصروف امر رہا، لیکن ان لوگوں کے سوائے فرار کو کچھ حاصل نہ ہوا، کوئی میرے قریب آتا نہیں، میری بات کو سننے کا عادی نہیں بنتا، میری بات پر عمل نہیں کرتا، خدا یہ قوم میں جفاکار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، 100 سال نہیں 900 سال، 950 سال اللہ کی طرف سے ہوئی، میرے نوح تو نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن آپ کیا کرو، نوح آپ کشتی تیار کرو اور اعلان عام کرو کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع، صحرا ہے، پانی نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، تختے لائے، کیلے لائے اور ایک بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر۔ وہ لوگ جو اس دور میں تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس پیڑ کو دیکھ کر تمسخر بنانا شروع کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کشتی کیا ہو رہی ہے، کشتی کا تعلق صحرا سے ہے، دریا سے، طرح طرح کی باتیں، قریب سے گزرتے تھے، ہنستے تھے،
تبصرہ اڑاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ نے بھی حضرت نوح پر سوال کر دیا، اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اب کشتی تیار ہو رہی ہے، اب پانی تو ہے نہیں، دریا ہے نہیں، سمندر ہے نہیں، یہاں کشتی کا کیا تعلق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ عالم والا تعالیٰ ہوں جو میں جانتا ہوں، تو نبیوں کی بیویوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایک حضرت لوط اور ایک حضرت نوح، یہ دو بیویاں تھیں جو ہمارے نیک و صالح عباد کے ماتحت تھیں لیکن خائن تھی، قرآن کا بات ہے، نافرمان تھی۔ جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، وہ لوگ جو عرفان رسالت نہیں رکھتے تھے، کفر اور شرک کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، وہ عرفان رسالت نہ رکھنے کی وجہ پر نبی کے دماغ پر حملہ کرتے تھے۔ جگہ سے حضرت کو دماغ کیا یہ کیا کر رہے، پانی ہے نہیں اور کشتی تیار کر رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو عرفان رسالت نہیں رکھتے تھے، جن کے اپنے دماغ خراب تھے، وہ نبی کے دماغ پر شبہ کرتے، حتیٰ کہ زوجہ نے بات کر دی، اللہ نے کہا نبی نوح جو ہو گیا سو ہو گیا، میں کسی ایسی زوجہ کو اولاد نہیں دوں گا جو اس طرح کی بات ہے۔ کشتی تیار ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا جو جو بچنا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے، کشتی پر سوار ہو جائے۔ جو قلیل تعداد مومنین تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے اور حضرت نوح کی بیوی اور حضرت نوح کا بیٹا سوار تھا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا وقال نوح بنادى نوح الى ابنه، میرے بیٹے ارکب معنا، آج اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر جاتا ہوں، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا آج بچنے والی تربیت نہیں ہوگی۔ علی کل حال جیسے ہی کشتی تیار ہوئی، زمین نے پانی ابلنا شروع کیا، آسمان نے پانی برسنا شروع کیا، اتنی کثیر تعداد میں پانی آیا کہ کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ بچ گئے اور جو باقی ساری رات۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا ہے وَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کے اصحاب سفینہ کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا۔ اصحاب السفینہ کو نجات دی، اصحاب نوح کی بات نہیں ہو رہی، اصحاب سفینہ، واہ واہ واہ، اصحاب السفینہ کی بات واہ ہو واہ رہی۔ واہ، جو اصحاب السفینہ تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور قیامت تک کے لیے ان کو نشانی بنا دی۔ حسین کون ہے؟ وارث سے نوح۔ واہ واہ واہ، حضرت نوح کے دور میں جو کشتی تیار ہوئی وہ لکڑی کے تختے تھے، کیلیں تھی، اور رات کے عالم میں وہ لوگ آتے تھے، وہ تختی توڑ دیتے تھے، وہ کشتی توڑ دیتے تھے، تختے جدا کر دیتے تھے، کیلیں نکال لیتے تھے۔ لیکن جب تیار ہو گئی تو لوگ سوار پر نجات پا گئے۔ آپ حسین کے متعلق رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی سفینہ و نجات، واہ واہ واہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ پھر فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کشتی نوح اور کشتی حسین میں فرق یہ ہے کہ حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ تختوں کی بنی ہوئی تھی، حسین علیہ السلام کے دور میں یزیدیت کا انقلاب آیا، جس سلام میں سب کہہ رہے تھے، علماء بیٹھ گئے، مفتیان دین بیٹھ گئے،
لشکر والے بھی آ گئے, عسکر والے بھی آ گئے, اردو والے بھی آ گئے, بڑے بڑے راویان, بڑے بڑے اصحاب سب آ گئے. حالات یہ ہے کہ حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے, حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے. مسئلہ والا ہے, منبر رسول پر بیٹھ کر بادشاہی نظام چلائے جا رہے ہیں, شارب الخمر شراب پیا جا رہا ہے, لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. آقا حسین کے دور میں جو یزیدیت کا سیلاب تھا اس میں آقا حسین نے کشتی نجات تیار کی, اور وہ کشتی نجات جو ہے وہ لکڑیوں کے تختے سے تیار نہیں کی, ابدان سے تیار ہوئی, پتھروں سے تیار ہوئی. جس کشتی نجات میں عباس کے بازو ہیں, اللہ اکبر, جس کشتی نجات میں علی اکبر کا جگر ہے, جس کشتی نجات میں علی اصغر کا گلو مبارک ہے, اور جس کشتی نجات کو باندھنے کے لیے زینب کی چادر ہے اور رسول کی چادر, یہ کشتی نجات حسین نے تیار کی. اس لیے رسول خدا نے فرمایا میرا حسین باب نجات الامہ, میری امت کا نجات دہندہ ہے, سفینۃ النجات. آج وہ کشتی نجات حسین کی موجود ہے. اس کشتی نجات کا کیا نام ہے؟ یہی عزاداری کشتی نجات. آج بھی کشتی نجات حسین موجود ہے. اس کشتی نجات کا نام عزاداری ہے, جس کے متعلق ہم بقا علی الحسین و ابقا و تباق واجب الجنہ, جو بھی آقا حسین کی مصیبت پر روئے گا یا رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا, معصوم فرماتے اس پر جنت واجب ہے. یہ کشتی نجات جس کے متعلق امام باقر فرماتے ہیں من بقا علی جد الحسین و غرفت من عینیہ, اگر کوئی میرے جد حسین پر اتنا گریہ کر لے جس سے اتنے آنسو نکل آئے مثل زباب کے جس سے مچھر کے پر تر ہو جائے, ایک باقر فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر جو گناہ ریت کے ذرات کے برابر, بارش کے قطرات کے برابر, اگر تو میرے جد حسین پر اتنا رو دے اس پر جنت وعدہ. وہ کشتی نجات یہی عزاداری موضوع میں کر رہی ہے. اس عزاداری کا اللہ صلی اللہ محمد مولی محمد معجل. وہ کشتی حضرت نوح اور یہ کشتی حضرت حسین. کشتی نوح علیہ السلام کے حوالے سے آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے. روس کے آثار قدیمہ کے لوگوں پہاڑوں میں جا کر, صحرا میں جا کر, کیونکہ آثار قدیمہ زمین کھودی اور اس کے زمین کے نیچے سے کچھ ان کو تختے ملے, کشتی نوح علیہ السلام تختے ملے. یہ مصر کی اخبار الہدیٰ, اس میں ساری تفصیلات ہوئی. تختے ملے, تختے نکالے گئے, لکڑی کے تختے تھے. ریسرچ شروع ہوئی, سروے شروع ہوا, دیکھا اس تختے پر کچھ نام لکھے ہوئے. انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی, 8 افراد پر وہ ٹیم تشکیل ہوئی, اور 2 سال کے بعد پھر بلائی ہوئی. پھر ایک بڑا تختہ نکلا. وہ بڑا تختہ ایک پنجے کی شکل اختیار کی اور اس کے اطراف میں کچھ نام لکھے ہوئے تھے. 8 افراد پر وہ ٹیم تشکیل ہوئی اور انہوں نے 2 سال تک ریسرچ کی کہ آخر یہ نام کون سے نام ہیں. 8 افراد جن میں سے 2 آثار قدیمہ کے تھے, 3 بزرگ پرانے لوگ ان کے ریسرچ والے مرے ریسرچ, اور 2 دوسرے ملکوں سے 2 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں. پھر اس کو روسی زبان میں ترجمہ کیا. آج بھی وہ تختہ روس کے آثار قدیمہ میں موجود ہے. پھر روسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا, اس کے بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا, اور جب انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور پھر دنیا میں پھیلایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے بحر میں پھنس گئے
اور ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وہ جو نام اس پنجے میں اس تختے پر وہ دیکھا وہ نام کون سے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا، خدایا تو رحیم ہے، تو میرا مددگار ہے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کا۔ نام 5 کون سے نام تھے؟ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں علی کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں فاطمہ کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں شبر کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں شبیر کا کہ مجھے نجات دلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نجات کے لیے پنجتن پاک کا وسیلہ بنایا۔ تو نوح علیہ السلام جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا سلام علی نوح فی العالمین انہو من عبادنا الصالحین انہا ظالم للمؤمنین، ہمارا سلام ان پر۔ نوح ہمارے صالحین عباد میں سے ایک عبد و صالح تھا، اور ہم جزا دینے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، صالح نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کا سلام جن پر آتا وہ نبی ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا کہ صاحب شریعت بھی ہوں، صاحب سلام بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کوئی نجات نہیں پا سکتا جب تک پنجتن پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے۔ تو حضرت نوح کی دعا حضرت نوح کی دعا پنجتن پاک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو میری اور آپ کی دعا کیسے مکمل ہو سکتی؟ اور اسی کشتی روح کے بدلے جب یہ کشتی تیار ہو رہی تھی تو اللہ کی طرف سے جبریل امین آیا حضرت نوح کے پاس اور آ کر کہا جبریل اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے تو ہم تم کو پنجتن پاک کے نام بتائیں گے۔ پنجتن پاک کے نام کشتی پر لکھو اور ان کے نام کی کیلیں لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل سے جس عالم بزرگوار کا کل میں نے حوالہ دیا تھا علامہ غلام عسکری لکھنوی، انہی کی کتاب آج حضرت نوح فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ نوح یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کشتی غرق ہونے سے بچ جائے، ہم تم کو پنجتن پاک کے نام بتاتے ہیں، اپنی کشتی کے اطراف میں ان کو لکھو اور ان کے نام کی کیلیں ٹھوکو، تمہاری کشتی غرق ہونے سے بچ۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے پنجتن پاک کے نام لکھے، اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی آقا حسین کا نام آخر میں لکھا اور جیسے ہی آقا حسین کے نام کی کیل ساتھ میں ٹھوکی، کیل اگرچہ لوہے کی تھی لیکن اس سے خون نکل آیا۔ حضرت پریشان ہوئے، جبریل امین سے پوچھا جبریل اس میں کیا رات ہے؟ پہلے 4 نام لکھے گئے، پہلے 4 ناموں کی کیلیں ٹھوکی گئی، یہ کیفیت سامنے نہ آئی۔ جیسے ہی حضرت حسین کے نام کے تختی لگائی اور کیل ٹھوکی تو خون نکل آیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے پورا واقعہ کروا دیا۔ نوح آپ کے بعد ایک سید سردار نبی آنے والا ہے، یہ حسین اس کا نواسا، 61 ہجری ہوگی، روز عاشور ہوگا، یہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوک اور پیاسا مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آقا حسین پر گریہ کیا۔ کتاب ہے وقف النبیین علی الحسین، انبیاء نے حسین پر گریہ کیا۔ تاریخ انسانیت کے واحد مضمون حسین، حضرت آدم سے حضرت خاتم تک انبیاء نے حسین پر گریہ کیا۔ یہ تاریخ اسلام کے ایک انوکھا واقعہ ہے، اور واقعے کا تذکرہ واقعے کے وقوع کے بعد ہوتا ہے، لیکن واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں کہ ذکر حضرت آدم کے دور سے، اور حضرت آدم کے دور سے یہ گریہ بکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے، گریہ کیا، حضرت آدم نے گریہ کیا، حضرت ابراہیم نے گریہ کیا، حضرت موسیٰ نے گریہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نام آپ کا عبدالغفار تھا، یہ نوح کیسے ہوا؟
नोहे पढ़ते थे, नोहे पढ़ पढ़ कर नाम नूह हो गया। आज 3 मुहर्रम का दिन है, 7 दिन का मेहमान है, गरीब का। आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, मैंने कल अर्ज किया 8 विदा है हुसैन। रसूल की कब्र मुबारक से अलविदा है हुसैन का, माँ ज़हरा की कब्र से अलविदा है, भाई हसन से अलविदा है, हजरत हनफिया से अलविदा है, बीबी सोरा से अलविदा है, उम्मे हानी से अलविदा है, उम्मे सलमा से अलविदा है, फिर मदीने वालों से अलविदा है। 8 विदा है हुसैन। जब तैयारी मुकम्मल हुई और एक मरतबा लिस्ट पेश की गई तो बीबी ज़ैनब को पता चला कि मेरा नाम फरिश्त में नहीं। आखिर ज़ैनब सानिया ज़हरा ने आका हुसैन के पास आकर अर्ज़ किया, मेरे भाई हुसैन, मैंने सुना मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। कहा है ना ज़ैनब, हम शरीयत को बजाने भी जा रहे हैं, आपके शोबे नामदार अब्दुल्ला मौजूद हैं, जब तक वो इजाजत न दें हम आपको नहीं दिला सकते। जाए अब्दुल्ला से इजाजत लेकर आए। बीबी ज़ैनब अपने घर की तरफ चली। रवायत कहती है परेशानी का आलम है, गिरिए का समा है, अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी पर हैं, रस्ते में सोच रही है अगर अब्दुल्ला ने मुझे इजाजत न दी और मोहम्मद के पितरे बुजुर्गार ने अगर मुझे इजाजत न दी और हुसैन मदीना से रुखसत हो गया, वही तब कर क्या होगा। परेशानी के आलम में घर में आई, देखा कि अब्दुल्ला सो रहे, आराम के आलम है, गश्ती का आलम है, बिस्तर के पानी की तरफ परेशानी का आलम है, और बैठ गई और बैठ कर जमीन पर खत भी खेले जा रहे हैं और आंखों से आंसू भी जारी। इस गुर्बत के आलम को अचानक अब्दुल्ला ने देखा कि अली की बेटी पानी की तरफ बैठी है, जमीन पर बैठी। अब्दुल्ला की चीख निकली और चीख मार कर कहते अली की बेटी, ये क्या गुर्बत का समा, क्या हुआ? आज तक ये कफियत न देखी, जमीन पर क्यों बैठी है, क्यों गिरिया कर रही? कहा अब्दुल्ला आप गिर में नहीं है, मेरा मां गया हुसैन मदीना को छोड़ रहा है। अब्दुल्ला ने हुसैन से इजाजत कर की। हुसैन ये कहते हैं कि तेरा शोहर मौजूद है। अब्दुल्ला आज तेरा सोचा बनकर नहीं, आज सवाली बनकर आई हूँ, एक सवाल करने के लिए आई हूँ। अब्दुल्ला मेरी माँ ज़हरा के वास्ते मुझे खाली न लौटाना। अब्दुल्ला कहते अली की बेटी क्या हो गया? कहा अब्दुल्ला मुझे हुसैन के साथ सब्र रात पर जाना है। अब्दुल्ला ने रोकर कहा अली की बेटी परेशान क्यों होती हो? जब तेरे बाबा अली ने तेरा निकाह मेरे साथ किया था तो अली मेरा बाजू पकड़कर अल्लाह चले गए थे और अलगती में मुझे कहा था अब्दुल्ला मैं ज़ैनब को तेरी ज़रूरत पर देता हूँ, लेकिन एक शब्द रखता हूँ, जब मेरा बेटा हुसैन आपसे करबला हो जाएगा, इराक का सफर करेगा तो मेरी बेटी ज़ैनब को हुसैन के साथ
کی ایک حدیث ہے آپ کے بیان میں روایت عنوان میں کہ میں اپنے اجداد کو خون روتا ہوں مولا کو اس میں یہ چاہتا ہوں وہ کون سا ظلم ہے کربلا میں جس پر آپ خون روتے ہیں مولا وہ عباس کے بازو کا ظلم ہے امام زمانہ نے فرمایا اے بندہ خدا میں جس سرد پر روتا ہوں اگر میرا جب عباس بھی ہوتا تو وہ بھی خون روتا کہا مولا یہ اکبر کی جوانی پر خون روتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں بندہ خدا میں جس مصیبت پر خون روتا ہوں اگر میرا جب علی اکبر بھی ہوتا تو وہ بھی خون روتا مولا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر خون روتے ہیں امام نے فرمایا جس مصیبت پر میں خون روتا ہوں اگر میرا جب حضرت قاسم ہوتا تو وہ بھی خون روتا ایک شہید کا نام لیا آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین کی شہادت پر خون روتے ہیں حسین کی لاش بھی پامالی پر خون روتے ہیں امام زمانہ نے فرمایا بندہ خدا اگر میرا جب حسین کو موجود ہوتا تو وہ بھی خون روتا اب لوگوں نے پوچھ لیا مولا وہ کون سی مصیبت ہے اس میں ہے امام زمانہ نے رو کر فرمایا وہ شام غریبہ وہ خیام کا جلنا وہ زینب کی چادر کا لڑنا وہ لوگوں کا ظلم تشدد کرنا جلے ہوئے خیام علی و بطول کی بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں لاٹھوں کا پاور ہونا یہ ظلم عظیم ہے جس پر اسی عالم الذین بدرشن کے محمد وحید ہمارے اس مختصر سے اپنی بارگاہ میں بارگاہ مصطفی بارگاہ علی بارگاہ سید بارگاہ حسین بارگاہ زدی بارگاہ شرعہ کرلا مصر مقبول فرما بحق الحسین بحق عائداد الحسین بحق آباء الحسین بحق ابناء الحسین بحق نسال الحسین بحق احوال الحسین ہمارے سرداری کو بارگاہ حسین منزل مقبول فرما برادر سے سردار ناشد حدیث تو کام اضافہ فرما والد اکرامی مقصود فرما کے بارگاہ حسین سفر کا دیم فرما کے گرنا خیال کرنا نزول فرما کے جتنے حاضرین ہیں جو دیوار شرعی ہے جاکر حسین منزل مقبول فرما جہاں نوزوں میں کرنا دلداری ماتمداری ہو رہی ہے تمام مصدار کو ماتمداروں حفاظت فرما عاشرات کے شاد در عزت کے شاد سے معمول و معبول فرما وطن اہل وطن حفاظت فرما آقا مولا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے محدین انصار کی زیادت سے شرف فرما خدایا ہمارا قدر اسلام میں حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء روحانی منا نظام کا سائز قلت کے سرور پر قائم و دین فرما بلاخل قاتل اللہ فیاں مسلم کی حفاظت فرما قصائص قوم کے سرور پر قائم و دین فرما ہم سب کو اللہ حسین بننے کی توفیق فراہم فرما ہم سب کو اللہ حسین مالدار حسین بننے کی توفیق فراہم فرما سوائے اللہ حسین کے قدر سیدہ فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد باقی حسین ہائے ہائے شریعت الحسین ہائے ہائے شریعت الحسین ہائے ہائے شریعت الحسین آگے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان ہے دین پر احسان ہے آخری ترکہ بھی تو نے کر دیا قربان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین
پر احسان تیرا دین پر احسان ہے تو ضعیفی میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا اس طرح لڑتا رہا تو ضعیفی میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا اس طرح لڑتا رہا اے حبیب ابن مظاہر باضمیر انسان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں زبا ہو کے سجدے میں زبا تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں زبا ہو کے سجدے میں زبا ریل پرنوں کے سنامی نعت کے قرآن تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے ایک من بکھرا پڑا ہے جا بجا تیرا تیرا جا بجا تیرا تیرا ریت پر بکھرا پڑا ہے جا بجا تیرا تیرا جا بجا تیرا تیرا رہ گئے قاسم تیرے دل میں سبھی ارمان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے بھر کے لاشے پر یہی کی بنت زہرا نے دعا بنت زہرا نے دعا بھر کے لاشے پر یہی کی بنت زہرا نے دعا بنت زہرا نے دعا تو سدا زندہ رہے شبیر کے مہمان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں زبا ہو کے سجدے میں زبا تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں زبا ہو کے سجدے میں زبا ریل پرنوں کے سنا میں نعت کے قرآن تیرا دین پر احسان ہے